اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 69 کی تلاوت کی گئی۔ سورہ یاسین 36ویں سورت 23واں پارے کا نام ہے ومالیہ، اور آج ہم کریں گے 69 سے لے کر 77 تک کی تلاوت، یعنی 69 سے 77 تک کی تلاوت، اور اس کا معنی بھی پڑھیں گے۔ آئیے 69 کے معنی پڑھتے ہیں۔ اور نہیں سکھائی شاعری ہم نے نبی کو، اور نہیں تھی شایان شان یہ شاعری ان کے نبی کے، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت، اور قرآن ہے واضح اور دو ٹوک۔ جو لوگ باتیں ملاتے تھے کہ یہ تو ایک شاعر ہے اور یہ ہے اللہ کے رسول کے بارے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ شاعری نہیں سکھائی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور نہ ہی یہ اس کے شایان شان شاعری ہے، بلکہ یہ قرآن ہے، نصیحت ہے، واضح اور دو ٹوک۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ القول علی الکافرین، تاکہ متنبہ کرے وہ اس قرآن سے جو زندہ ہیں، اور ہو جائے قائم حجت یعنی دلیل منکرین پر اللہ کی، تاکہ منکرین پھر یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حجت پوری کر دی، اور ایک متنبہ کرنے والا نبی یعنی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ، یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کے درمیان میں بھیجا۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ کہ یقیناً خلق کیا ہے، پیدا کیے گئے ہیں ہم نے ان کے لیے جو بنائی ہیں اپنے ہاتھوں سے، یعنی قدرت کی چیزیں، چوپائے بھی، پھر وہ اب ان کے مالک ہیں۔ یعنی جب ہم نے چوپائے بنائے تو ان کا مالک انسان کو بنایا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، جبکہ قابو میں کر دیا ہم نے ان کے چوپایوں کو تم انسانوں کے لیے، پھر کچھ ہیں ان میں سے جن پر سوار ہوتے ہو تم، اور ان میں سے کچھ ہیں جن کو کھاتے ہو تم۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ہے ان کے لیے ان میں طرح طرح کے فائدے اور مشروبات، پھر کیوں نہیں وہ شکر گزار ہوتے؟ افلا یشکرون، کیوں نہیں وہ اللہ کے شکر گزار ہوتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور بنا لیے ہیں انہوں نے چھوڑ کر اللہ کو کئی الہ، یعنی معبود یعنی بت، اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون۔ لا يستطيعون، نہیں ہے وہ معبودیت یعنی استطاعت، طاقت رکھتے ہوں کہ وہ مدد کریں ان کی، نصرہم مدد کرنا، یستطیعون استطاعت رکھتے ہیں، لا نہیں، لا کے معنی نہیں، وہ اتنی استطاعت یہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ مدد کریں ان کی، جبکہ وہ معبودوں اور بتوں کے لشکر بھی حاضر کر دیے جائیں گے۔ قیامت کے روز وہ بھی حاضر کر دیے جائیں گے، اور جو ان کی عبادت کرتے تھے وہ بھی حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، پھر نہیں کریں گے رنجیدہ تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں، یقیناً ہم کو علم ہے خوب جو چھپاتے ہیں وہ اس کو بھی، اور جو جانتے ہیں یعنی ظاہر کرتے ہیں وہ باتیں، یعنی جو ظاہر میں ہیں یا جو مخفی میں ہیں، سب باتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اولم یر الانسان خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین،
کیا نہیں کیا غور کبھی انسان نے کہ یقیناً ہم نے خلق کیا ہے یعنی پیدا کیا ہے انسان کو نطفے سے، پھر کیا وہ ہو گیا جھگڑالو، کھلا کھلا، پھر وہ ہو گیا جھگڑالو، یعنی جو اصل بات ہے اس کو نہیں پہچانتا۔ تو اس طرح آج ہم نے 69 سے لے کر 77 تک کی تلاوت کی۔ سورہ یاسین کل ہم ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ سورہ یاسین میں کل کتنی بتائی تھی ہم نے آیات؟ سورہ یاسین میں کل چیک کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے سورہ یاسین میں کل 83 آیات ہیں، 83 آیات ہیں۔ ابھی ہم 77 ختم کیے ہیں تو اس میں کل 83 آیات ہیں۔ آئیے آج پاروں کے نام دہرا لیتے ہیں۔ پہلا پارہ جو ہم نے پڑھا الف لام میم، دوسرا پارہ سیقول، تیسرا پارہ تلک الرسل، چوتھا پارہ لن تنالوا، پانچواں پارہ والمحسنات، چھٹا پارہ لا یحب اللہ، ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا، آٹھواں پارہ وَلَوْ أَنَّنَا، نواں پارہ وَقَالَ الْمَلَا، دسواں پارہ وَاعْلَمُوا، گیارہواں پارہ يَعْتَذِرُونَ، بارہواں پارہ وَمَا مِن دَابَّةٍ، تیرہواں پارہ وَمَا أُبَرِّئُ، چودہواں پارہ ربما، پندرہواں پارہ سبحان الذی، سولہواں پارہ قال علم، سترہواں پارہ اقترب للناس، اٹھارہواں پارہ قد افلح، انیسواں پارہ وقال الذین، بیسواں پارہ امن خلق، اکیسواں پارہ اتل ما اوحی، بائیسواں پارہ ومن یقنت، بائیسواں پارہ۔ اور اب ہم 23ویں پارے میں ہیں جس کا نام ہے ومالیہ، 23واں پارہ۔ قرآن شریف میں کل 30 پارے ہیں اور ابھی ہم 23ویں پارے میں ہیں۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کیجیے۔ یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔